بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه الشيخان في صحيحهما آمنت بالله صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ کچھ گفت و شنود سے قبل، سننے سنانے سے پہلے اپنے اور ہم سب کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم سب کے ماں باپ ملجا جناب احمد مجتبیٰ روحی فدا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی اس نورانی محفل میں آپ حضرات کے سامنے ان علماء اکرام کی موجودگی میں، قابل قدر ہمارے اساتذہ اکرام کی موجودگی میں اس ناچیز کو کچھ عرض کرنے کا سنہرا موقع مل رہا ہے۔ ہمارے لیے بڑی ہی نیک وقتی و خوش وقتی کی بات ہے۔ یہ ہمارا مادر علمی ہے۔ سب سے پہلے تقریباً 3 سال ہم نے یہیں آ کر کے گزارے، یہیں سے ہم نے اٹھ کر کے ہم نے چلنا سیکھا۔ اس کے بعد یہاں کی تعلیم کی وجہ یہ ہوئی جس کا نتیجہ یہ نکلا، ہمارے اساتذہ اکرام کی محنتیں کاوشیں یہ رنگ لائیں کہ یہاں پر جانے کے بعد محررہ مطہرہ، سرزمین محررہ مطہرہ میں جماعت ثالثہ میں میرا داخلہ ہو گیا۔ تو حضرات محترم، میں آپ کے سامنے علم کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں۔ ابھی میں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علامہ غلام نبی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام انکاری کے طور پر ہے۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، اس کے بعد تمام نعمتوں سے انہیں مزین فرمایا، کہیں آسمان کی سامیانہ لگایا، کہیں سورج کی روشنی چمکائی، کہیں چاند کی چاندنی چمکائی، کہیں تاروں کی جگمگاہٹ سے نوازا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ہم مخلوق، ہم بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے، اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق سلسلہ جوڑنے کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا، رسولان اعظام کو بھیجا۔ لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کہ بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسولان اعظام کو کیوں بھیجا؟ کیوں نہ ایسا ہوا کہ بندے بلا واسطہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کریں؟ تو اس تعلق سے علامہ ناصر الدین بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی میں آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 30 فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کی تفسیر میں نہایت عمدہ جواب فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے مابین انبیاء اور رسولان اعظام کو جو بھیجا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ کو ان کی ضرورت پیش آئی، بلکہ یہ بندوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ بندے بلا واسطہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے فیض حاصل نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بھیجا، رسولان اعظام کو بھیجا، تاکہ یہ انبیاء اکرام اللہ کی جانب سے احکام لے کر کے آئیں، احکام لے کر کے آئیں اور تمام رہنمائی کو لے کر کے آئیں اور ان بندوں کو تک پہنچائیں، تاکہ بندے انبیاء رسولان اعظام کے واسطے سے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، مثال کے ذریعے بات تقدیم فہم تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کے اندر ایک ہڈی ہوتی ہے، بلکہ انسان کے اندر جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ گوشت کے ذریعے خون اور غذا کو حاصل کرنا، لیکن ہمارا آپ جانتے ہیں کہ ہڈیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں،
وہ کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرتی، یہ جائے نہ غذا کو قبول کرتی ہیں نہ خون کو قبول کرتی ہیں، تو یہ کس طرح سے ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مابین ایک نرم ہڈی کو پیدا فرمایا۔ نرم ہڈی کا کام کیا تھا کہ وہ گوشت کے ذریعے غذا خون کو حاصل کرے اور مضبوط کی ہڈی کی مابین بھیج دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا کہ یہ اللہ کی جانب سے احکام لے کر کے آئیں اور بندوں کے جانب کو پھیلائیں۔ اور اس کے بعد تقریباً 313 رسولان نظام تشریف لائے، لاکھوں کی تعداد میں انبیاء کرام تشریف لائے، اور سب سے آخر میں نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہی مطلب ہے اللہ پاک کے ارشاد کا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آخری نبی ہیں۔ یہی مطلب ہے حضور علیہ السلام کی ارشاد کا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، جو بات آج جس منزل تک آپ کو پہنچا دینا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اب ہم اور آپ یہ بندے بلا واسطہ اللہ سے فیض حاصل نہیں کر سکتے، اور انبیاء کرام کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جب ہم بلا واسطہ اللہ سے فیض بھی نہیں لے سکتے، انبیاء کرام کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، تو اب اس کام کو انجام دینے کے لیے، لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اس کام کو جو انجام دیں گے وہی علماء کرام ہے۔ اس کام کو جو انجام دیں گے وہ علماء کرام ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے، کوئی نبی نہیں آنے والا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کا سہرا ان علماء کے سر ہے۔ اب تم اپنے مسائل کے حل کے لیے، اب تم اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے ان علماء کرام کی جانب رجوع کرو گے، ان علماء کرام کی جانب اپنے مسائل لے کر کے آؤ گے۔ ذرا غور کریں، ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے، ہم تو کہہ دیتے ہیں کالا کالا رسول اللہ، ذرا کبھی اس چیز کی طرف غور کیا کہ کالا کالا رسول اللہ، کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہم تک کن کن واسطوں سے پہنچی ہے، جن واسطوں سے پہنچی ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے تابعین کرام نے، تبع تابعین کرام نے، اسلاف کرام نے کتنی محنتیں کی۔ کبھی غور کی اس بات پر؟ ہمارے اسلاف مسند احمد اور مجموع زوائد کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن آپ کا علمی طلب، علمی جستجو تو دیکھو، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سننے کو ملا کہ اس ملک شام میں ایک شخص ہے جس نے حضور علیہ السلام سے براہ راست ایک حدیث سنی ہے، حضور علیہ السلام سے براہ راست ایک حدیث سنی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک اونٹ کو خریدا اور اس پر اپنا ساز و سامان کو لادا، اس کے بعد اس میں صحابی کی جانب میں اس کی طرف رجوع کر لیا، اس کی طرف اپنا سفر باندھ لیا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا سفر نہ تھا، یہ اکبری سے خداگنج کا سفر نہ تھا، ملک شام ایک ماہ کا راستہ تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فقط ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے ملک شام کے لیے مدینہ شریف سے تشریف لے گئے اور بتا گئے کہ مسلمانوں، علم کی راہ میں تمہیں مشقتیں تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن اگر تم نے اس کے بعد حاصل کر لو گے تو نہ جانے تمہیں کن کن نعمتیں بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ پریشانیاں تو آئیں گی، اگر اس کے بعد بھی تم علم حاصل کرو گے، اسلام میں اپنے قدموں کو دوڑاؤ گے، اپنے بچوں کو اس راستے میں دوڑاؤ گے، علم کی طلب میں بھیجو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہ جانے کن کن نعمتوں سے نواز دے۔ ہم اور آپ، ایک کتاب کا نام ہے علم الصیغہ، جو ہم سب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، علم صرف کی کتاب ہے۔ کبھی اس کے مصنف کی جانب غور کیا؟ علامہ عنایت احمد کاکوڑوی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، علامہ عنایت احمد کاکوڑوی کو جزیرہ انڈمان میں آپ کو سزا کے طور پر قید کر دیا گیا، کالے پانی کی سزا دے دی گئی، لیکن اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کا جیل خانہ ہے، وہ آپ کا قید خانہ ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد آپ پریشانی میں ہیں، مصیبتوں میں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود علم کی طلب تو دیکھو، ہم تمام کی رہنمائی کی جستجو تو دیکھو کہ آپ نے اس جیل خانے میں بیٹھ کر ایک بار نایاب ایک کتاب لکھی، علم الصیغہ، ایسی کتاب لکھی جو ہم اپنے درسگاہوں میں پڑھایا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء کرام، ہمارے اسلاف نے ہمیں درس دیا ہے۔ یہ کتاب مبسوط سرخسی ہے، علامہ شمس الدین سرخسی،
30 جلدوں میں ہے, 30 جلدوں میں, ایک دو میں نہیں, نہ جانے اتنی موٹی کتاب ہے. اور اس کا پس منظر تو ذرا دیکھو علامہ شمس الدین سرخسی کو, علامہ شمس الدین سرخسی کو جس وقت وہاں کے ظالم بادشاہ نے قید کر دیا, ظالم بادشاہ نے قید کر دیا, تو آپ اور کہاں قید کیا, اللہ اکبر. ہمارے علماء کرام کو ستایا بھی بہت گیا, ظلم بھی بہت کیے گئے, پریشانیاں میں بہت جھیلنی پائیں. آپ کو اللہ اکبر ایک کنویں کے اندر قید کر دیا گیا, کنویں میں قید کر دیا. لیکن آپ کی محبت تو دیکھو, آپ کا علمی جذبہ تو دیکھو, ہماری ہدایت کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے, تاکہ ہم تک مسائل پہنچ جائیں. علامہ شمس الدین سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کنویں کے اندر ہیں, لیکن آپ کا عمل تو دیکھو. شاگرد کنویں کے چاروں طرف مینار پر بیٹھے ہوئے ہیں. علامہ شمس الدین سرخسی آپ کنویں کے اندر سے الفاظ بول رہے ہیں, مسائل بول رہے ہیں, آپ کے شاگرد تحریر فرما رہے ہیں, تحریر فرما رہے ہیں. حتیٰ کہ ایک زخیم کتاب مائع وجود میں آئی, ایک زخیم کتاب مائع وجود میں آئی, جس کا نام اصول, جس کا نام ایک مبسوط سرخسی کے نام سے مشہور ہوئی. 30 جلدوں میں ہے. علم فقہ میں ایسی ماہر کتاب, ایسی منائع کتاب کہیں بھی وجود میں نہیں آئی. لیکن میرے بھائیوں, میں آپ کے سامنے آخری بات عرض کروں, ہمارے اسلاف نے یہ سب کیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی مشقتیں اٹھائیں, اتنی پریشانیاں اٹھائیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہماری آنے والی قوم اپنے آنے والے مسائل میں ان کے ذریعے سے حل نکال سکے, ان کو اپنے شب و روز کا مشغلہ بنا سکے. لیکن قبل اس کے کہ ہم اس کو اپنا شب و روز کا مشغلہ بناتے, قبل اس کے کہ ہم اسے شب و روز پڑھتے, بچوں کو پڑھاتے, ہم نے ہماری علم سے دوری نے یہ یہ نتیجہ دکھایا کہ ہم نے ان کتابوں کی حفاظت بھی نہ کر سکی. ہمارے علماء کرام کی نہ جانے کتنی ایسی کتابیں ہیں, نہ جانے کتنی ایسی کتابیں ہیں جو ہمارے ہاتھوں سے چلی گئیں, حتیٰ کہ اغیار نے, حتیٰ کہ غیروں نے اپنے اپنے ناموں سے چھپا دی, ان سے فائدہ اٹھایا. علامہ اقبال جس وقت یورپ کی سیر کی, علامہ اقبال یورپ کی سیر کرنے گئے. جب وہاں کی لائبریری میں پہنچتے ہیں, لائبریری میں پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہاں تو ہمارے اسلاف کی کتابیں ہیں, لیکن ان اغیار نے, ان یورپین نے اپنے اپنے ناموں سے چھپا دی ہیں. علامہ اقبال بڑے درد بھرے انداز میں کہتے ہیں, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, انہیں جو دیکھے یورپ میں تو دل ہوتا ہے. دیکھیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے, ہمیں کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں, ہمیں کچھ مسائل کو قرآن و حدیث سے استخراج کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے علماء نے سب کچھ کر دیا, ہمارے علماء نے سب کچھ کر دیا, بس اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں اس تعلق سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بچوں کو اور ہم تمام لوگوں اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں اور سیکھیں, برکاتی پیغام یاد رکھیں, آدھی روٹی کھائیے, بچوں کو پڑھائیے. آخر دعوانا الحمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.